السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا الف الف مرہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اپنے عظیم شان کتاب عطا فرمائی۔ یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے رب کریم ہمیں اس کتاب میں فرما کیا رہا ہے، عربی میں ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم جانیں کہ آیا اللہ کا حکم کیا ہے۔ آج میں آپ سب کے سامنے سورہ یونس کا ترجمہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گی، امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آئے گی، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم فرمانے والا اور مہربان ہے۔ الف لام را، حروف مقطعات۔ حروف مقطعات وہ الفاظ ہیں جن کا مطلب رب کریم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے مطلب اللہ رب العزت ان کو خود بتائیں گے، جو نیک لوگ ہوں گے جنہیں اللہ جنت نصیب فرمائیں گے ان کو ان کے مطلب بتائیں گے۔ تو جن چیز کے بارے میں بتا دیا گیا ہے تو ان کی وضاحت، ان کی گہرائی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا مطلب اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک یہ آیات آیتیں ہیں، کتاب حکیم حکمت والی، یہ آیات حکمت والی کتاب کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی تمام آیتیں حکمت والی ہیں، کتاب کی ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، اکانا کیا ہوا، للناسی لوگوں کو، عجبا تعجب یا عجیب لگا، ان یہ، اوحینا وحی کی، نا ہم نے، الی رجل الی طرف، رجل آدمی، منہم انہی میں سے، کیا ان لوگوں کو عجیب لگا کہ ہم نے وحی کی ایک آدمی کی طرف انہی میں سے، ان انذر الناس، ان کے، انذر ڈرائے، ناسا لوگوں کو، وبشر الذین اور بشارت دے یا خوشخبری دے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، انا بے شک، لہم ان کے لیے، قدمہ مقام ہے، صدق سچا، عند ربہم نزدیک ان کے رب کے۔ اس پوری آیت کا ترجمہ ایسے ہے، کیا ہوا ان لوگوں کو تعجب ہوا یا عجیب لگا کہ ہم نے وحی کی ایک آدمی کی طرف انہی میں سے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بے شک ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مقام ہے۔ قال الکافرون، کہنے لگے کافر لوگ، ان ھذا، ان بے شک، ھذا یہ، لسحر جادوگر ہے، مبین واضح یا کھلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں کو، پیچھے کافی جو گزرے ہیں ان لوگوں کو عجیب لگتا تھا کہ ہم ہی میں سے ایک آدمی کیسے رسول اور نبی ہو سکتا ہے، یہ تو بالکل ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، آیا یہ نبی ہوتا تو اس کے ساتھ فرشتے ہوتے اور مخلوق ہوتی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کے لیے عجیب ہے کہ ہم نے ایک آدمی کی طرف وہی کہ بے شک اللہ تو کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اس لیے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، کس سے؟ اللہ کے عذاب سے۔ اگر وہ اس دنیا میں نافرمانی کریں گے، اللہ کے نافرمانی، حکم کی نافرمانی کریں گے تو ان کو جو عذاب ہوگا اس سے ڈرائے، اور خوشخبری دے کس چیز کی؟ اگر وہ نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کو جو جنت عطا کی جائے گی وہ جنت کی خوشخبری دے ان لوگوں کو۔ اور پھر اگر اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، رسول کریم کی پیروی کی، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مقام ہے، ان کے لیے بہت عزتیں ہیں اللہ کے ہاں، اور اللہ انہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ یہی پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر جو ہے نا، وہ جو کافر تھے وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، نبیوں کو جادوگر کہتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے، اپنی طرف سے اس نے کہانیاں بنا لی ہے، پچھلوں کی قصے کہانیاں سناتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ سب کچھ یہ کہا کرتے تھے۔ تو یہی سب کچھ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایسا نہ کرو جیسے پچھلی قومیں کر چکی، بے شک رسول جادوگر نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کی پیروی کرنا ہمارا فرض ہے، ہم ان کی پیروی کریں گے تو اللہ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ ان بے شک، ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ، الذی وہ ذات، خلق السماواتی، خلق پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض زمین کو، فی میں، ستتی 6 دنوں میں، 6 ایامن دنوں میں، یوم کہہ لیں یا دن کہہ لیں، ثم پھر ثم استوى قائم ہوا، علی العرش، علا پر عرش، یدبر الامر، تدبیریں کرتا ہے، امر ہر کام کی۔ بے شک تمہارا رب اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں، پھر قائم ہوا وہ عرش پر، ہر کام کا فیصلہ یا تدبیر رب العزت اللہ رب العزت ہی فرماتے ہیں۔ ما نہیں، من شفیع کوئی سفارش کر سکتا،
نہیں کوئی سفارش کر سکتا الا مگر من بعد اذن ہی اس کی اجازت کے، نہیں کوئی سفارش کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ ذالکم اللہ، یہی اللہ تمہارا، ربکم رب ہے، فاعبدوہ پس اس کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، افلا کیا تم تذکرون نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا رب اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دن میں، پھر وہ قائم ہوا عرش پر، فیصلہ کرتا ہے یا تدبیریں کرتا ہے تمام کاموں کی، نہیں کوئی سفارش کر سکتا اس کے حضور مگر اس کی اجازت کے بغیر، یہی اللہ ہی تمہارا رب ہے، پس اس کی عبادت کرو۔ کیا پس تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ یعنی یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا صرف 6 دنوں میں، اور وہ عرش پر قائم ہوا، اور تمام کاموں کے فیصلے، تمام تدبیریں اللہ رب العزت ہی کرتے ہیں، تمام فیصلے اللہ کے ہی ہیں۔ اور قیامت کے حضور کوئی بھی، جیسے کافی لوگ کہتے تھے کہ نا جنہوں نے بت بنا لیے تھے وہ کہتے تھے یہ بت اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے، اللہ واضح قرآن پاک میں یہ فرما رہے ہیں تم جسے بت بنا رہے ہو، جسے معبود بنا رہے ہو اللہ کے علاوہ، وہ اللہ کے حضور کوئی سفارش کرنے پر بالکل بھی قادر نہیں ہے۔ اللہ کے حضور وہی سفارش کرے گا جس کو اجازت میرے رب کریم عطا کریں گے۔ یہی اللہ ہی تمہارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہی ہمیں، ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ اس کی قرآن پاک کی ہر ایک آیت میں کیا ہمیں حکم دے رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں۔ یہ کتاب ہمارے لیے ہے اور ہم نے ہی اس کو پڑھنا ہے۔ آج میں نے اس سورہ یونس کی 3 آیتیں آپ لوگوں کو پڑھائی ہیں، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ بتانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اور ایک درخواست ہے کہ اس کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ ہمارے ساتھ اس قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ جڑ سکیں، اس کتاب کے ساتھ جڑ سکیں، دین کے قریب ہو سکیں۔ اس دین کو پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس دین کو پھیلائیں، اور یہ ہم پر فرض بھی ہے کہ ہم اس دین کو پھیلائیں۔ یہ ایک ادنا سی کوشش ہے، آپ بھی کوشش کریں تاکہ تمام لوگ اس میں شامل ہو سکیں، اور سبسکرائب کر لیں چینل کو تاکہ میری آئندہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تھوڑی سی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔